السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے۔ سورہ الذاریات کی ابتدائی 6 آیتیں، اس کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس کی تفسیر میں جانے سے پہلے اس کا نام، زمان نزول اور اس صورت کے موضوع اور مباحث کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ الذاریات پہلے ہی لفظ والذاریات سے ماخوذ ہے کہ ذاریات کے معنی ہوتے ہیں گرد اڑانے والی ہواؤں، اور اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام ذاریات ہے، اور بکھیرنے والی بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ سورہ کا نام کے متعلق زمان نزول، مضامین اور انداز بیان سے صاف محسوس ہوتا یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ تکذیب یعنی جھٹلانا اور مذاق اور جھوٹے الزامات سے تو بڑے زور شور کے ساتھ ہو رہا تھا، مگر ابھی ظلم اور تشدد کی چکی یہ شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہ بھی اسی دور کی نازل شدہ صورتوں میں معلوم ہوتی ہے جو سورہ قاف کے بعد نازل ہوئی ہے۔ موضوع اور مباحث، اس کا بڑا حصہ آخرت کے موضوع پر ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں مکی صورتوں کے اندر بارہا مضمون آخرت پر زور دیا گیا، دلائل کے ساتھ پیش کیا گیا، تاریخی واقعات کے ساتھ پیش کیا گیا، انسان کو آسانی سے سمجھنے کے لیے بتا دیا گیا کہ آخرت کی اہمیت کتنا ضروری ہے کہ انسان کو راہ راست پر رکھے اور برائیوں سے جو ہے وہ بچائے۔ اور آخر میں توحید کی دعوت پیش کی گئی، اس کے ساتھ لوگوں کو اس بات پر بھی متنبہ کیا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کی بات نہ ماننا اور اپنے جاہلانہ تصورات پر اصرار کرنا خود انہی قوموں کے لیے تباہ کن ثابت ہوا ہے جنہوں نے یہ روش اختیار کی ہے۔ آخرت کے متعلق جو بات اس سورہ کے چھوٹے چھوٹے مگر نہایت پرمعنی فقروں میں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کے مال و انجام کے بارے میں لوگوں کے مختلف اور متضاد عقیدے خود اس بات کا صریح ثبوت ہیں کہ ان میں سے کوئی عقیدہ بھی علم پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک نے قیاسات دوڑا کر اپنی جگہ جو نظریہ قائم کر لیا اسی کو اپنا عقیدہ بنا کر بیٹھ گیا۔ کسی نے سمجھا کہ زندگی بعد موت نہیں ہوگی، کسی نے اس کو مانا تو تناسخ کی شکل میں مانا، کسی نے حیات اخروی اور جزا سزا کو تسلیم کیا تو جزائے اعمال سے بچنے کے لیے طرح طرح کے سہارے تجویز کر لیے۔ اتنے بڑے اور اہم ترین بنیادی مسئلے پر جس کے بارے میں آدمی کی رائے کا غلط ہو جانا اس کی پوری زندگی کو غلط کر کے رکھ دیتا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
اس کے مستقبل کو برباد کر ڈالتا ہے۔ علم کے بغیر محض قیاسات کی بنا پر کوئی عقیدہ بنا لینا ایک تباہ کن حماقت ہے۔ بغیر علم کے کچھ بنا لینا کیا ہے؟ وہ حماقت ہے۔ اس کا مطلب، اس کے معنی یہ ہے کہ آدمی ایک بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا رہ کر ساری عمر جو ہے جاہلانہ غفلت میں گزار دے، اور مرنے کے بعد اچانک ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہو جس کے لیے اس نے قطعاً کوئی تیاری نہ کی تھی۔ ایسے مسئلے کے بارے میں صحیح رائے قائم کرنے کا بس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو آخرت کے متعلق جو علم اللہ کی طرف سے اس کا نبی دے رہا ہے اس پر وہ سنجیدگی کے ساتھ غور کرے، اور زمین اور آسمان کے نظام اور خود اپنے وجود پر نگاہ ڈال کر کھلی آنکھوں سے دیکھے کہ کیا اس علم کے صحیح ہونے کی شہادت ہر طرف موجود نہیں ہے؟ سوالیہ نشان ہے۔ اس سلسلے میں ہوا اور بارش کے انتظام کو، زمین کی ساخت اور اس کی مخلوقات کو، انسان کے اپنے نفس کو، آسمان کی تخلیق کو، اور دنیا کی تمام اشیاء کے جوڑوں کی شکل میں بنائے جانے کو آخرت کی شہادت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور انسانی تاریخ سے مثالیں دے کر بتایا گیا کہ سلطنت کائنات کا مزاج کس طرح ایک قانون مکافات کے مقتضی نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد بڑے مختصر انداز میں توحید کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ تمہارے خالق نے تم کو دوسروں کی بندگی کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ اپنی بندگی، اپنی اطاعت، غلامی، فرمانبرداری، تابعداری کے لیے پیدا کیا۔ وہ تمہارے بناوٹی معبودوں کی طرح نہیں ہے جو تم سے رزق لیتے ہیں اور تمہاری مدد کے بغیر جن کی خدائی نہیں چل سکتی، ایسے کمزور معبود ہیں۔ لیکن اللہ وہ ایسا معبود ہے جو سب کا رزاق ہے، سب کو رزق دیتا ہے، بلکہ رزق رکھ کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، کسی سے رزق لینے کا محتاج نہیں، اور جس کی خدائی خود اس کے اپنے بل بوتے پر چل رہی ہے۔ اسی سلسلے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا مقابلہ جب بھی کیا گیا ہے کسی معقول بنیاد پر نہیں، بلکہ اسی ضد اور ہٹ درمی اور جاہلانہ غرور کی بنیاد پر کیا گیا ہے جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برتی جا رہی ہے، اور اس کی محرک بجز سرکشی کی اور کوئی چیز نہیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ ان سرکشوں، ان باغیوں کی طرف التفات نہ کریں، نرمی نہ کریں، اور اپنی دعوت اور تذکیر کا کام کیے جائیں، پیغام پہنچانے کا، نصیحت کرنے کا کام کیے جائیں، کیونکہ وہ ان لوگوں کے لیے چاہے نافع نہ ہو مگر ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے۔ رہے وہ ظالم جو اپنی سرکشی پر مصر رہیں تو ان سے پہلے اسی روش پر چلنے والے اپنے حصے کا عذاب پا چکے ہیں، اور ان کے حصے کا عذاب جو ہے تیار ہے۔ تو یہ تھا جو ہے اس صورت کا بیک گراؤنڈ، پس منظر، جس میں زمان نزول، موضوع اور کن باتوں کے اوپر گفتگو کی، اس کا ہم نے تبصرہ سماعت کیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورت کے اندر، پہلی آیت سے ہم شروع کریں گے، وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں۔ یہاں پر اس امر پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ الذاریات سے مراد پراگندہ کرنے والی اور غرد غبار اڑانے والی جو ہوائیں ہیں، اور الحاملات وقرا بھاری بوجھ اٹھانے والے سے مراد وہ ہوائیں جو سمندروں سے لاکھوں کروڑوں گیلن پانی کے بخارات ویپر کی شکل میں، بادلوں کی شکل میں اٹھا لیتی ہیں۔ یہی تفسیر حضرت عمر،
حضرت علی رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر اور مجاہد، سعید بن جبیر، حسن بصری، قتادہ اور سدی وغیرہ حضرات سے جو ہے منقول ہے۔ آگے فرمایا جا رہا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے، جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے، اس سے پہلے یہ الجاریات یسرا اور المقسمات امرا کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک گروہ نے اس بات کو ترجیح دی یا یہ مفہوم لینا جائز رکھا کہ ان دونوں سے مراد بھی ہوائیں ہیں، یعنی یہی ہوائیں پھر بادلوں کو لے کر چلتی ہیں اور پھر روئے زمین کے مختلف حصوں میں پھیل کر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہاں جتنا حکم ہوتا ہے پانی تقسیم کرتی ہیں۔ دوسرے گروہ نے الجاریات یسرا سے مراد سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی کشتیاں لی ہیں، اور المقسمات امرا سے مراد وہ فرشتے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی مخلوقات کے نصیب کی چیزیں ان میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک روایت کی روح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں فقروں کا یہ مطلب بیان کر کے فرمایا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں نہ سنا ہوتا تو میں اسے بیان نہ کرتا۔ اسی بنا پر علامہ آلوسی اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کے سوال ان فقروں کا کوئی اور مطلب لینا جائز نہیں ہے، اور جن لوگوں نے کوئی دوسرا مفہوم لیا ہے انہوں نے بیجا جسارت کی ہے۔ لیکن حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس روایت کی سند ضعیف ہے اور اس کی بنیاد پر قطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فی الواقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان فقروں کی یہ تفسیر فرمائی۔ اس میں شک نہیں کہ صحابہ اور تابعین کی ایک متعدد جماعت سے یہی دوسری تفسیر منقول ہے، لیکن مفسرین کے ایک اچھی خاصی جماعت نے پہلی تفسیر بھی بیان کی ہے اور سلسلہ کلام سے وہ زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ شاہ رفیع الدین صاحب، شاہ عبد القادر صاحب اور مولانا محمود الحسن صاحب نے بھی اپنے ترجموں سے پہلا مفہوم ہی لیا ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے، اصل میں لفظ کیا ہے؟ تو ادونا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ اگر واو عین دال سے ہو تو اس کا مطلب ہوگا جس چیز کا تم سے وہ کیا جا رہا ہے، اور وعید سے مراد وعید سے ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ جس چیز کا تم کو ڈراوا دیا جا رہا ہے۔ زبان کے لحاظ سے دونوں مطلب یکساں درست ہیں، لیکن موقع اور محل کے ساتھ دوسرا مفہوم زیادہ مناسبت رکھتا ہے، کیونکہ مخاطب وہ لوگ ہیں جو کفر اور شرک اور فسق اور فجور میں غرق تھے اور یہ بات ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ کبھی ان کو محاسبہ اور جزائے اعمال سے بھی سابقہ پیش آنے والا ہے۔ اسی لیے ہم نے تو ادون کو وعدے کے بجائے وعید کے معنی میں لیا ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، ضرور اور جزائے اعمال ضرور پیش آنے والے ہیں، وہ جو ہے ضرور پیش آنے والے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے یہ بات ہے جس کے اوپر یہاں پر قسم کھائے گی۔ اس قسم کا مطلب یہ ہے کہ جس بے نظیر نظم اور باقاعدگی کے ساتھ بارش کا یہ عظیم الشان ضابطہ تمہاری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے اور ہر سال ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں، اور جو حکمت اور مصلحتیں اس میں صریح طور پر کار فرما نظر آتی
وہ اس بات پر گواہی دے رہی ہیں کہ یہ دنیا کوئی بے مقصد اور بے معنی بے معنی گھروندہ نہیں ہے جس میں لاکھوں کروڑوں برس سے ایک بہت بڑا کھیل بس یوں ہی الٹپ ہونے جا رہا ہے، بلکہ یہ در حقیقت ایک کمال درجے کا حکیمانہ نظام ہے، وزڈم کے اوپر ہے، جس میں ہر کام کسی مقصد اور کسی مصلحت کے لیے جو ہے ہو رہا ہے۔ اس نظام میں کس طرح ممکن نہیں کہ یہاں انسان جیسی ایک مخلوق کو عقل، شعور، تمیز اور تصرف کے اختیارات دے کر اس میں نیکی اور بدی کی اخلاقی حس پیدا کر کے اور اسے ہر طرح کے اچھے اور برے، صحیح اور غلط کاموں کے مواقع دے کر زمین میں ترکتازیاں کرنے کے لیے محض فضول اور لایعنی طریقے سے چھوڑ دیا جائے، اور اس سے کبھی یہ باس پرس نہ ہو کہ دل و دماغ اور جسم کی جو قوتیں اس کو دی گئی تھی دنیا میں کام کرنے کے لیے، جو وسیع ذرائع اس کے حوالے کیے گئے تھے، اور اللہ کی بے شمار مخلوقات پر تصرف کے جو اختیارات اسے دیے گئے تھے، تو ان کو اس نے کس طرح استعمال کیا؟ جس نظام کائنات میں سب کچھ بامقصد ہے، کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے، پرپز لیس نہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مقصد سے پیدا کیا۔ اس میں صرف انسان جیسی عظیم مخلوق کی تخلیق کیسے بے مقصد ہوتی ہے؟ یہاں پر مفسر ہمیں سوال کر کے ہم کو بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان جیسی عظیم مخلوق جو ہے اس کی تخلیق کیسے جو ہے بے مقصد ہوتی ہے، پرپز لیس کیسے ہو سکتی؟ جس نظام میں ہر چیز ہے مبنی پر حکمت ہے، اس میں تنہا ایک انسان ہی کی تخلیق کیسے فضول اور عبث ہو سکتی ہے؟ مخلوقات کی جو اقسام عقل اور شعور نہیں رکھتے، ان کی تخلیق کی مصلحت تو اسی حاکم طبیعی میں پوری ہو جاتی۔ اس لیے اگر وہ اپنی مدت عمر ختم ہونے کے بعد ضائع کر دی جائیں تو یہ جو ہے عین معقول بات ہے، کیونکہ انہیں کوئی اختیارات دیے نہیں گئے کہ ان سے محاسبہ کا کوئی سوال پیدا ہو، مگر عقل اور شعور اور اختیارات رکھنے والی مخلوق جس کے افعال محض عالم طبیعت تک محدود نہیں ہیں بلکہ اخلاقی نوعیت بھی رکھتے ہیں، اور جس کے اخلاقی نتائج پیدا کرنے والے اعمال کا سلسلہ محض زندگی کے آخری ساعت تک، آخری گھڑی تک نہیں چلتا، بلکہ مرنے کے بعد بھی اس پر اخلاقی نتائج مترتب ہوتے رہتے ہیں۔ مرنے کے بعد بھی جو ہے اس کے اوپر اس کے کھاتے میں نیکی گناہ جاتے رہتا ہے۔ اسے صرف اس کا طبعی کام ختم ہو جانے کے بعد نباتات اور حیوانات کی طرح کیسے ضائع کیا جا سکتا ہے؟ اس نے تو اپنے اختیار اور ارادے سے جو نیکی یا بدی بھی کی ہے، اس کی ٹھیک جو ہے مبنی برحق اور انصاف جزا اس کو لازماً ملنی ہی چاہیے، کیونکہ یہ اس مصلحت کا بنیادی تقاضا ہے جس کے تحت دوسری مخلوقات کے برعکس اس کو ایک ذی اختیار مخلوق بنایا ہے، اس سے محاسبہ نہ ہو، اس کے اخلاقی اعمال پر جزا و سزا نہ ہو، اور اس کو بھی بے اختیار مخلوقات کی طرح عمر طبیعی ختم ہونے پر ضائع کر دیا جائے، تو لا محالہ اس کی تخلیق سراسر عبث ہوگی، اور ایک حکیم سے فعل عبث کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہے۔ اس کے علاوہ آخرت اور جزا سزا کے وقوع پر ان چار مظاہر کائنات کی قسم کھانے کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ منکرین آخرت زندگی بعد موت کو جس بنا پر غیر ممکن سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جب مر کر خاک میں مل جائیں گے اور ہمارے ذرہ ذرہ جب زمین میں منتشر ہو جائیں گے
تو کیسے ممکن ہے یہ سارے منتظر اجزاء جسم پر اکٹھے ہو جائیں، وہ بھی اور اکٹھے، اور ہمیں دوبارہ بنا کھڑا کیا؟ اس شبے کی غلطی ان چاروں مظاہر کائنات پر غور کرنے سے خود بخود رفع ہو جاتی ہے، جنہیں آخرت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ سورج کی شعاعیں روئے زمین کے ان تمام ذخائر آب پر اثر انداز ہوتی ہے جن تک ان کے حرارت پہنچتی ہے۔ اب اس عمل سے پانی کے بے حد و حساب قطرے اڑ جاتے ہیں اور اپنے موزن کو اڑ جاتے ہیں۔ ایک منٹ جی، پھر جب اللہ کا حکم ہوتا تو یہی ہوا جو ہے ان قطروں کی بھاپ کو سمیٹ لاتی ہے، اس کو کثیف بادلوں کی شکل میں جمع کرتی ہے، ان بادلوں کو لے کر ضروع زمین کے مختلف حصوں میں پھیل جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے جو وقت مقرر ہے ٹھیک اسی وقت ایک ایک قطرے کو اسی شکل میں جس میں پہلے تھا زمین پر واپس پہنچا دیتی ہے۔ یہ منظر جو آئے دن انسان کی آنکھوں کے سامنے گزر رہا ہے، اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ مرے ہوئے انسانوں کے اجزاء جسم بھی اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے پر جمع ہو سکتے ہیں، اور ان انسانوں کو ہی شکل میں پھر اٹھا کھڑا کیا جا سکتا ہے جس میں وہ پہلے موجود تھے۔ جیسے ہم جس شکل میں ہیں، اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو اسی شکل میں اٹھائے گا۔ اور آج سائنس یہ تحقیق کر کے بتا رہی ہے جینیٹکس کے ذریعے سے کہ انسان کے پورے اجزاء جمع ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک جین بھی کافی ہے کہ اس کو وجود میں لائے۔ جب اللہ کا حکم اس پر ہو تو وہ جو ہے وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ اجزاء چاہے مٹی میں ہوں یا پانی میں یا ہوا میں، بہرحال رہتے اسی زمین اور اس کے ماحول ہی میں ہے۔ جو خدا پانی کے بخارات کو ہوا میں منتشر ہو جانے کے بعد پھر اسی ہوا کے ذریعے سے سمیٹ لاتا ہے اور انہیں پھر پانی کی شکل میں برسا دیتا ہے، اس کے لیے انسانی جسموں کے بکھرے ہوئے اجزاء کو ہوا، پانی اور مٹی میں سے سمیٹ لانا اور پھر سابق شکلوں میں جمع کر دینا آخر کیوں مشکل ہو؟ یہ بھی سوالیہ انداز ہے۔ یہاں پر سوالات کیے گئے ہیں، انسان کو غور کرنے کے لیے ابھارا گیا ہے، اور قرآن کے ذریعے سے ان سوالات کے جواب جو ہے